أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے ہے عورت کا دگنا حصہ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر وہ سب عورتیں ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس ان کے لیے ترکے میں سے 2/3 ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر 2 سے کم ہو، اکیلی ایک ہو وہ، فَلَهَا النِّصْفُ، پس اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے سے متعلق میں نے تھوڑی سی وراثت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کن کن باتوں کی وجہ سے وراثت سے انسان محروم ہوتا ہے۔ 5 باتیں میں نے کل عرض کر دی تھی۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ وہ اسباب کون سے ہیں جن سے انسان وارث بنتا ہے۔ تو یہ 3 سبب ہیں: نسب، نکاح اور ولا۔ جاہلیت کے دور میں ایک اور طریقہ بھی تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی وہ رائج رہا کہ اگر 2 انسان آپس میں دوستی کر لیتے تھے اور یہ پکے دوست بن جاتے تھے تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ رسول اللہ مبارک کے صحابہ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو چونکہ مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ گئے تھے مدینہ منورہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کا آپس میں بھائی چارہ بنا دیا، مواخات اس کو کہتے ہیں۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یہ بھی ایک دوسرے کے وارث تھے مواخات کے اعتبار سے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور سورہ انفال کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ اصل تو رشتہ دار ہیں۔ تو اب 3 سبب ہیں۔ پہلا سبب نسب ہے، دوسرا نکاح، اور تیسرا ولا ہے، لیکن یہ اس پہلے ولا سے مختلف ہے۔ تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ نسب، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سارے کے سارے نسبی رشتہ ہے۔ نکاح کا جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ولا، یہ 2 قسم پر ہے۔ ایک ہے ولائے اعتاق، مسلم اور ترمذی شریف کی روایتوں میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الولاء لمن اعتق، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر
ایک شخص غلام ہے اور اس کو کسی نے آزاد کر دیا ہے، اور بعد میں وہ شخص فوت ہو جائے، غلام جو آزاد کردہ ہے، آزاد شدہ انسان تھا اور وہ فوت ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا وارث وہ ہوگا جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا بھی ہے کہ جس نے اس غلام کو آزاد کیا تھا اور بعد میں وہ آزاد کرنے والا فوت ہو جائے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، تو پھر اس کا یہ آزاد کردہ یہ اس کا وارث ہوگا۔ لیکن آج پوری دنیا میں شخصی غلامی کا سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ولا دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، کوئی کسی کو مسلمان کر دے، کلمہ پڑھا دے، خوش نصیب، تو اب اگر اس کا کوئی مسلمان رشتہ دار نہ ہو اور وہ فوت ہو جائے، دور دراز علاقے کا تھا اور آیا یا قریب کا ہے، باقی پورا خاندان عیسائی ہے، اور اس ایک کو آپ نے مسلمان کیا ہے، یہ کل کو فوت ہو جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ اس کا وارث ہوگا، اور اس کی وراثت اسی کو ملے گی جس کے ہاتھ پر یہ ایمان لایا ہے اور مسلمان ہوا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اولاد کا سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی عجیب ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، مشہور صحابی ہیں جلیل القدر۔ تو یہ جوان صحابی تھے اور یہ شدید بیمار ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے رسول اللہ مبارک کی مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یہ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور خود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک کے پاس اس وقت سواری کوئی نہیں تھی، پیادل 2 میل سفر فرمایا۔ رسول اللہ مبارک آئے تو جسم مبارک پر، چہرے انور پر گرد و غبار تھا، اور جیسے ہی میرے پاس تشریف لائے تو فرماتے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں بے ہوش ہوا تو رسول اللہ مبارک نے وضو فرمایا، اور اس وضو کا جو پانی تھا وہ اس کی چھینٹیں بھی ماری اور مجھے پلایا، تو میں ہوش میں آیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو چونکہ یہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، البتہ ان کی بہنیں تھیں، 9 بہنیں تھیں، 9 میں سے 3 شادی شدہ تھی اور 6 غیر شادی شدہ تھی۔ تو انہوں نے فوراً، چونکہ بیماری کافی سخت تھی، تو عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری وراثت کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور انہی کی ایک روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ غزوہ احد میں صحابی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو ان کی جو جائیداد تھی جاہلیت کے زمانے کے دستور کے مطابق ان کے بھائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، بیوہ بھی محروم ہو گئی، اور ان کی 2 بچیاں تھیں یتیم، وہ بھی محروم ہو گئی۔ تو حضرت سعد کی اہلی آئی رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد تو شہید ہو گئے آپ کے ساتھ، اور اس کی 2 بچیاں ہیں، وَلَا تُنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کس نے کرنا ہے؟ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، خود ان کے پاس کچھ نہ ہو تو نکاح کیسے ہوگا؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ جب وہ دوبارہ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، حضرت سعد کے بھائیوں کو بلایا کہ دیکھیں بات یہ ہے، 8واں حصہ دے دو، 8واں حصہ بیوہ کو دے دو، اور 2/3 وہ دے دو بچیوں کو، یتیموں کو، اور جو باقی ہے عصبہ کے طور پر تم لے لو، کیونکہ بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، تو بیٹیوں کی صورت میں پھر جو بقایا بچے گا وہ پھر بھائیوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ مسائل ہیں بڑے باریک، ان کو پوچھ لینا چاہیے۔ ہم نے تو چونکہ مرنا نہیں، کسی نے مرنا ہوگا، ہم نے تھوڑی مرنا ہے، اور اگر مر بھی جائیں گے تو ہم نے تھوڑی وراثت میں سے حصہ دینا کسی کو، نہ بچیوں کو دینا ہے نہ بہنوں کو دینا ہے، کوئی ہوگا جس نے دینا ہوگا وہ پوچھ بھی لیں گے، ان کو ضرورت ہوگی، ہمیں کون سی ضرورت ہے؟
نہیں، یہ پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے یہ بڑے باریک اور سخت احکامات ہیں۔ اس لفظ سے آپ اندازہ کریں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اوصا یوصی، ایصا کا معنی تاکیدی حکم، صرف حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کتب علیکم، نہیں فرض نہیں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جیسے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ ایسے ہی یہاں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم فرماتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے عورت کا دگنا ہے، یعنی عورت کے اگر 10 ہیں تو مرد کے 20، یا یوں کہہ لو کہ مرد کے حصے کا آدھا جو ہے وہ عورت کے لیے ہے۔ اب یہاں آج کل کے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، وہ لوگ جن کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، میں دعوے سے کہتا ہوں ان کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، نماز تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نے پڑھنی ہوگی تو پڑھنی ہوگی، وہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں جی اسلام نے ویسے زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جی مرد تو صنف نازک ہے اور اس کا تو زیادہ حصہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف یہ بدبخت بھونکتے ہیں، کہتے ہیں کس نے کہا کہ ہم صنف نازک ہیں، عورت مرد کے برابر ہے۔ ایک طرف کیا کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا، یہ مرد، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں، یعنی جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے اسلام کو ہٹ کرنے کا تو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بدبخت۔ تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کا ڈبل حصہ ہوتا، لیکن اسلام نے نعوذ باللہ، تو اصل میں شریعت نے بہت بڑے انصاف سے کام لیا ہے۔ عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ عورت اگر سب سے پہلے وہ بیٹی ہے تو اس کے سب کچھ کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے۔ پھر یہ بہن ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر یہ بیوی بنتی ہے تو بیوی کا نان، نفقہ، سکنا، رہائش، سب کچھ کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر۔ جہاں سے مرضی 10 نوکریاں کرے، 10 گالیاں باہر کھائے، 10 جوتیاں کھائے، لیکن اس کے لیے کیا کرے گا؟ کما کر لائے گا اور اس کے ہاتھ میں دے گا۔ اور اگر خاوند یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، شریعت کا حکم سنیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس خاوند کا باپ اگر زندہ ہے، اس عورت کا سسر زندہ ہے، تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کا خرچہ پورا کرے۔ ایسا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دین اور شریعت نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے، آج کہتے ہیں کہ اس دین نے کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے۔ اور وہ عورتیں بیچاریاں جو ماری ماری پھر رہی ہوتی ہیں اور کام کرتی ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان بیچاریوں پر کیا گزرتی ہے، ان کی کیا زندگی ہے۔ ہمارے اسی شہر کے اندر ایک خاص طبقہ ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس طبقے کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے مرد بہت کم کام کرتے ہیں، وہ آرام سے اپنے جھگیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو خیر VCR کا معاملہ تھا، اب ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں، حقہ پی رہے ہیں، بہترین سامنے بڑی بڑی LCD لگی ہوئی ہیں اور وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ عورتیں صبح کی نکلی ہوئی ہیں، کوئی چوراہے میں مانگ رہی ہے، کوئی گھروں میں برتن مانج رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، کما کر لے کے جاتی ہے، اور وہ بدبخت بیٹھ کر کیا ہے؟ کھا رہا ہے۔ اس عورت سے پوچھیں کہ اس عورت پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہی عورت
جو باعزت طور پر اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور صرف گھر کی چار دیواری کے اندر خیال رکھ رہی ہے، اپنے خاون کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، اور باعزت طریقے سے اس کو نہیں پتا گھی کتنے روپے کلو ہے، اس کو نہیں پتا بل کتنا آنا ہے، اس کو نہیں پتا نا مہنگائی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اس نے صرف کہنا ہے کہ جی یہ لا دے، وہ کہتے ہیں جی سر لے آتا ہوں۔ اس سے بڑی عزت کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام ہے؟ اور یہی بیچاری جب چاہے سرکاری نوکری ہو چاہے وہ پرائیویٹ نوکری ہو، نوکری ہے، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، نوکر کیا اور نخرا کیا، حقیقت ہے یہ، نوکر ہی ہے۔ وہ جب بیچاری نوکری کر کے آتی ہے اور کما کر لے کر آتی ہے، اس کی کیا، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن کاش کہ ان بچیوں کو، ان ماں بہنوں کو کوئی سمجھائے کہ جو بہرحال ایک بہت بڑا مافیا ہے جو اس طریقے سے عورت کو، تو یہ عورت جب بیوی ہے تو اس کے سب کچھ کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں، ایک لفظ ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، بس جس کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ حیثیت سے بڑھ کر، خاون کی حیثیت وہ بھی جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق وہ اس کو کپڑا لتا ہر چیز مہیا کرے گا۔ اور پھر چوتھی صورت میں یہ ماں بنتی ہے، تو جب ماں بنتی ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ شریعت نے کہا اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ہاں یہ بس آہ کرے تو سب کچھ جل جائے گا، تو پھر بھی اس کا سب کچھ کا ذمہ دار کون ہے؟ اولاد ہے، بیٹے ہیں۔ تو عورت کے لیے حصہ بھی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس نے کرنا کیا ہے؟ کرنا کرانا تو سارا مرد نے ہے، تو یہ حصہ بھی کیا ہے؟ یہ جو آدھا ہے یہ بھی کیا ہے؟ شریعت نے۔ لیکن وہ علیم اور حکیم ذات ہے، پروردگار عالم، الہ العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم، وما انا بظلام للعبید، بہرحال تو فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بچیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیے 2/3 ہے۔ آدمی مر گیا ہے، اس کی بیوہ ہے یا بیوہ نہیں بھی، صرف 2 بچیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کی کل جائیداد میں سے 2/3 جو ہے وہ بچیوں کا ہوگا، 1/3 جو رہ جائے گا، 1/3 وہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا، عصبہ وغیرہ جو ہوں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بچی اکیلی ہو، یعنی آدمی فوت ہو گیا اور میت کی ایک ہی بیٹی ہے، تو اس کی کل جائیداد کا آدھا اس کو مل جائے گا۔ آدھی جائیداد کی وہ مالک ہے، اور آدھی جائیداد جو ہے وہ پھر دوسرے رشتہ داروں میں، میت کے جو بھائی وغیرہ ہیں یا بہنیں وغیرہ ہیں یا دوسرے ہیں، ان میں پھر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تمام، اور جو اس کی تفصیلات وغیرہ ہیں وہ یہ نہیں جو میں نے آپ کو صرف عرض کر دی، میں صرف اور صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ پھر علماء کے سامنے اپنی پوری تفصیل لے جانی ہے کہ جی یہ میت ہے، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں۔ بلکہ بہترین تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ سب کچھ۔ یہاں ایک حافظ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، حافظ عبد المقتدر صاحب، تو انہوں نے اپنی زندگی میں عجیب تقسیم کی تھی، اور بارہا مجھ سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ قاری صاحب میری بیوہ ہے، یعنی میری بیوی ہے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری بیوی ہوگی، میری اتنی بیٹیاں ہیں، اتنے بیٹے ہیں، یہ ہے، یہ ساری تفصیل انہوں نے، اور پھر اپنی زندگی میں سب کے حوالے کر دی کہ جی یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا۔ نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ مسئلے، نہ مسائل، جو بعد میں پھر کیا ہے وہ چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر عدالتوں کی چکریں لگتی ہیں، اور پھر خاندان بیٹھتی ہے، اور پھر پنچایتیں بیٹھتی ہیں، اور پھر فیصلے ہوتے ہیں، اور سب کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ
تقسیم کر کے چلا جائے کہ بھئی یہ چیز ہے میرے پاس، یہ اتنے میرے بیٹے، اتنے بیٹیاں ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ سارا ان کے حوالے کر دیا، اور اللہ خیر صلاح. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.